میں ایسے بات کہتے ہیں کہیں بھاگ جا رہے ہیں. اب میں بھاگ جا رہا ہوں شاید, میں آرام سے کہہ بات کر رہا ہوں. اب تھوڑی تسلی سے آپ جو حدیث پڑھے تھے اس حدیث پر رکھیے. آپ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر مت دائیں بائیں مت جائیے. مجھے اس عبارت میں وہ اسی وجہ سے نہیں کیا ہے. آپ کو حضرت مجھے وہاں بد مذہب کہاں ہے؟ آپ نے کہا کافر ہے, کہاں ہے؟ کافر ہی. ارے بھائی کر لیجیے. غلط ہے, بہت غلط باتوں کا. ایسے ہی آپ ہمارے اکابر کی عبارت کو چنتے ہیں, غلط نہیں ہے. ایسے ہی آپ عبارت چنتے ہیں. کر سکتے ہیں اکابر کی عبارتوں کو ایسے ہی چن چن کے بیچ بیچ کے باتیں نکال کر غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. سنیے, بہت ہے. جو جھوٹ ہے نہیں میں دیکھ لیا, میں سنتا تھا, لیکن آج ہو بہو بات ہو گئی تھی. آپ جیسے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ درمیان میں کاٹ رہے ہیں. آپ لوگ بہت کیا کاٹ جائے, چلیے بتائیے کیا کاٹا ہے. مجھے چاہیے اس حدیث میں کافر ہو بد مذہب جو بھی چاہیے مجھے اس حدیث میں چاہیے. مجھے حدیث میں نہیں ہے نا. تو پھر رسول پاک, ایک منٹ, پھر رسول پاک نے مسلمانوں کو سلام کرنے سے منع کیا ہے کیا؟ ہاں بھائی کسے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے آپ پوچھ رہے ہیں. نہیں مجھے اگر کافر بد مذہب نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو سلام کرنے سے منع کیا ہے. ارے بھائی کون ہے مجھے بتائیے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. مجھے اچھا, مسلمانوں کو بھی سلام کرنے منع کیا ہے. ارے بھائی کوئی بھی ہو سکتا بھائی, آپ مجھے پہلے بتائیے. ہاں حضرت مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ہاں حضرت کعب رضی اللہ مسلمان ہیں, جہاد میں نہیں آئے تھے, ان کو بھی سلام کرنے سے منع کیا تھا اللہ کے نبی. 50 دن گھر سے باہر نکلا. الگ ہے وہ, ناراضی ایک الگ ہے. ارے بھائی ارے بدلتے ہیں, آپ بدلتے ہیں. یہ بھی ناراضگی ہو سکتی ہے. کوئی بندہ ہو گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے بریلوی والوں کو سلام مت کرو, ایسے بھی بول سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ ثابت کر دیجئے پھر ہمارے. آپ بھی ثابت کیجیے, آپ بھی ثابت کر دیجیے, اس میں لفظ سے ثابت کر دیجیے, کافر بول کے ثابت کر دیجیے. ارے بھائی میں تو تھانویوں کو کافر ثابت کروں گا نا. ارے بھائی تھانوی پکڑ دے, آپ کو صرف وہ دلیل یاد ہے. آپ کو صرف وہی ایک دلیل, کافروں کو سلام کرنا نور حسن صاحب نہیں ہے حدیث. نور حسن صاحب آپ کو صرف وہی ایک مناظرہ, وہی دلیل یاد ہے شاید تھانوی رحمۃ اللہ, ان کو پکڑ لے ہیں بس, دوسری باتیں نہیں کر رہے آپ. تھانوی کافر ہے اور کافر ثابت کروں گا. آپ کو ڈر لگ رہا ہے, ڈر نہیں حضرت میرے پاس ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے اکابر ہیں, ایسے باتیں ہیں, ایسی کتابیں ہیں الحمدللہ. ارے بھائی آپ کو کیا مینڈک کی طرح بیٹھے ہیں آپ اندر, آپ سمجھ رہے ہیں یہی دنیا ہے. آپ تھوڑے باہر جھانک کے دیکھیے. دیوبندیت حدیث کی جو ترجیح کی, حدیث کی جو تشریح کیے ہیں, شاید کہ کسی بریلوی کے کوئی حضرت بھی ثابت نہ کیا. کب آئے ہیں حضرت, کب آئے ہیں؟ سلام کرنا منع ہے حضرت بھائی, میں آپ کے نزدیک مسلمانوں کی عیادت کرنا منع ہے. آپ کے نزدیک شادی بیاہ مسلمانوں سے کرنا منع ہے. جی ہاں بولیے بتائیے آپ مجھے. دیکھیے حضرت آپ کے یہاں آگے بڑھیے مکمل پڑھیے. کرنا, ان میں اٹھنا بیٹھنا منع ہے. اگر یہ بد مذہب اور کافر نہیں ہے تو پھر کن سے منع ہے؟ مسلمانوں سے منع ہے. بھائی آپ جو مجھے وہ منع ہے مت پوچھیے, مجھے صرف ہے نا. آپ تو میری باتوں کا سیدھا جواب دے دیجیے. اگر مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کو, اٹھنے بیٹھنے کو, سلام کلام کو, عیادت کرنے کو منع کیا ہے, مسلمانوں سے جگہ منع کو روکا ہے. ہاں اللہ کے نبی جو ہے, جواب دے دیجیے. ہاں ہے, فر من المجذوم کما تفر من الاسد. بیمار سے بھی اللہ کے نبی تھوڑا دور ہونے کو کہا ہے, جیسے کورونا وائرس سے دور ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں دیکھنے ہی جانے نہیں دیکھنا ہے, عیادت اس سے دور رہو, عیادت مت کرو. سب آتی بھائی, آپ جیسے ایک بات سے دوسری بات لیتے ہیں, ہم بھی لے سکتے ہیں. ہم بھی دوسری بات لے سکتے ہیں, جیسے آپ ایک بات سے دوسری بات لیتے ہیں. سمجھا دیجیے حضرت, ماشاء اللہ آپ مزہ آئے گا بات کرنے میں. ڈیفینیشن سمجھا دیجیے کس کی عیادت کو منع کیا ہے حضور نے. ارے بھائی اللہ کے نبی کیا بولے ہیں, فر من المجذوم, جو کوڑ کی بیماری ہے اس سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں آپ لوگ. یہ بھی بیمار ہے, یہ بھی بیمار ہے. آپ جیسے بول رہے ہیں حضرت بات سنیے, پوری بات سنیے. آپ دائیں بائیں مت جائیے, آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. نہیں جائیں گے, آپ کی بات تو سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی میرا سوال کا جواب آپ سے نہیں آیا ہے, اس لیے آپ کسی اور عالم سے سوال کا جواب آ گیا, آپ ہی دے رہے ہیں. یا پھر دوسرے عالم سے کیوں سہارا لیے تھے آپ؟ نہیں سنیے آپ ہی جواب دے رہے ہیں. جی جواب دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگیے جیسے شیر کے سامنے سے بھاگتے ہیں. ہاں, فر من المجذوم کما تفر من الاسد. ماشاء اللہ. جی وہ سب ہے, وہ سب ادھر جائیے مت. میں ہے نا صرف آپ سے ادھر تو جانا ہی ہوگا, ادھر نہیں جائیں گے تو پھر میں آپ کو کافر کیسے ثابت کروں گا. ارے آپ تو بہت ٹیکنیکل آدمی ہیں ماشاء اللہ. بہت دنیا میں بہت چلیں گے آپ, دنیا میں بہت آگے بڑھیں گے. بتا دیجیے
ایسے کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگنا ہے تو پھر کافر سے کیسے بھاگنا ہے یہ بتائیے. یہاں رک کے ایک بات سمجھیے. دوستی کرنا کیسا ہے؟ کیا بولے؟ کافر سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں، معاملات میں کر سکتے ہیں. دلی دوستی سے منع کیا اللہ. دوستی بھی کرنا جائز ہے، شادی بیاہ بھی کرنا جائز ہے. ارے بھائی شادی بیاہ کہاں چلے گئے؟ یہ تو شادی انجانے کی بات ہے. سلام کلام بھی ہے نا. ارے بھائی بات سنیے حضرت. لا يتخذ المؤمنون الکافرین. سلام کرنا جائز ہے. بات سنیے. ہاں دوست کافروں سے دوستی کر سکتے ہیں، کون نہیں بولا؟ سلام بھی ہے نا اس میں، خالی دوستی ہی نہیں ہے، سلام بھی ہے نا اس میں. سلام کرنا کر سکتے ہیں. السلام علی من اتبع الہدی. بیٹھنا، ان کے ساتھ پانی پینا، نماز پڑھنا. نماز کس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ ارے بھائی کر سکتے ہیں آپ. نماز کافر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے حضرت. ہاں تو پھر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اٹک جائیں گے. کافر نماز پڑھتا ہے حضرت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کافر نماز پڑھتا ہے. اچھا اور ایک آگے پڑھیے. فلا تجالسہم آپ جو پڑھے تھے، کیا کافر سب بیٹھ نہیں سکتے؟ ارے بھائی میں بیٹھ نہیں سکتے، اس کے جواب دیجیے. نماز کریے تو ان کے ساتھ نماز. ارے بات بدل رہے ہیں. لوگ ہیں جن کے ساتھ نماز پڑھنے کو منع کیا ہے حضور نے. وہ ایک پکڑ لے بھائی. حضرت کون سے رہیے سمجھائیے مجھے. حضرت جی ایک بات سنیے. آپ جیسے فلا تصلوا علیہم معہم جو پڑھے تھے آخر میں، وہ ایک نہیں بلکہ اس سے پہلے پڑھیے فلا تجالسہم جو بولے ہیں، کیا کافروں کے ساتھ ٹرین وغیرہ میں بیٹھنا، سفر میں بیٹھنا سب منع ہے کیا؟ یہاں ٹرین کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہیں بھی ہو کہیں بھی کافر کے بازو نہیں بیٹھ سکتے. کہیں بھی کافر کے بازو نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیے ارے دیکھیے الگ الگ یہ بوکھلاہٹ ہے، الگ الگ معمولات ہیں. یہ آپ بیٹھنے وہ کیا بتایا ہے، یہ آپ کی بوکھلاہٹ معلوم ہو رہی ہے. نہیں حضرت میں نے تو آپ کو موقع دیا کہ آپ بتاتے رہیے. جی میں سوال پورا سنتے نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں فلا تجالسوہم، یہ بھی ہے نا حدیث میں. ہاں بتائیے. اس کے جواب کیا دیتے آپ؟ کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ وہ مسلمان مرتد کافر ہیں ارے توہین کرتے ہیں یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں. کھلا کلمہ اسلام کا کلمہ کا انکار کر دیتے ہیں. یہ وہ بد مذہب بدعقید ہے، کفار مشرک، یہ سب کافر بد مذہب. غلط ہے حضرت. اللہ کے نبی خود بیٹھے ہیں، ابو جہل کے پاس گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو پھر ان سے بیٹھے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے. وہ کب چاہیں گے کہ میری امت میں کوئی جو ہے انسان آپ نہیں کرتے کیا؟ وہ کب چاہیں گے؟ آپ نہیں کرتے کیا؟ ان کے پیروکار ہیں، آپ نہیں کرتے کیا ایسا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سنا ہے؟ ہاں. ارے بھائی کیا باتیں کرتے ہیں. میں بات سنا ہے نا. جی بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں، بولیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخص گئے تھے، یہود اور ایک مسلمان. جی مسلمان. ارے بھائی تمہیں پرانے ریڈیو کو آپ یہاں نیا بنانا چاہتے ہیں. میں وہ سب دائیں بائیں مت جائیے حضرت. میرے سوال کا جواب دیجیے. حدیث پاک کی مخالفت کر دی، حدیث پاک کی توہین کر دی، پرانا ریڈیو بتا کے. حدیث غلط ہے بالکل غلط ہے. آپ کو نہیں مانتے؟ آپ کی بات جو ہے بالکل نہیں مانتے. آپ نے پرانا ریڈیو. ارے بھائی حدیث ہر ایک حدیث مانتے ہیں بھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے پرانا ریڈیو کیوں کہا یہ بتائیے. فلا تسلموا علیہم سے مجھے بد مذہب دیوبندیوں کو ثابت کیجیے. فلا تسلموہم سے دیوبندی. حدیث پاک کو پرانا ریڈیو کیوں کہا یہ بتائیے. آپ پیار محبت سے بتائیے. پرانا ریڈیو ہے حدیث نہیں ہے حضرت. اچھا آپ ادھر جانا چاہتے ہیں کیا؟ میں آپ کی گفتگو کو کہا. آپ نے سنیے پیار محبت سے بات کیجیے. اگر بات نہیں کرنی ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو پھر جائیے. جی آپ جو بول رہے ہیں نا بات نہیں ہے تو جائیے. حدیث پاک کو ریڈیو کہا، پرانا ریڈیو. بھائی پرانے ریڈیو مطلب آپ کی گفتگو حضرت، آپ کی گفتگو ہے. آپ کی گفتگو کو کہا میں نے، حدیث کو نہیں کہا. حدیث پاک کو ریڈیو کہہ چکے ہیں اور وہ حدیث کو نہیں کہا حضرت. ریڈیو کو نیا ریڈیو کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی آپ کی بات کو کہا ہے. آپ شاید آپ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں. بتائیے فرار کرنا چاہ رہے ہیں. مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کلام مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے عیادت کرنے نہ جاؤ، آپس میں بد میٹھا کرو، کافروں سے بد میٹھا، آپس میں ایک دوسرے سے شادی بیاہ نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہ پڑھو. یہ کون سی حدیث میں ہے؟ اور بھی پڑھو حضرت، اور بھی پڑھو. کافر ہوں گے، مرتد ہوں گے، بد مذہب ہوں گے، بددین ہوں گے نا، آپ مسلمان ہوں گے. ارے بھائی اس حدیث میں فلا تجالسوہم ہے. فیصلہ چاہیے اور ان دیوبندیوں سے بھی فیصلہ چاہیے. دیوبند کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، ذرا اس حدیث کے تعلق سے بتا دیں. ارے حضرت بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دنیا میں اچھا میں مختصر بتا دیتا ہوں. آپ پوچھ دیا نا مختصر بتا کے پھر میں سوال میں آؤں گا. میرے سوال کا جواب ابھی آپ سے نہیں ملا ہے، میں پھر آؤں گا. میں نے سوال کا جواب دے دیا اور آپ نے خود اگل دیا کہ مریض سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے شیر کے سامنے.
اب जब एक मुशरिक वो क्यों मानते हैं? अब अभी थोड़ी देर पहले उस हदीस को हंसते नहीं माने थे आप। मैं वो नहीं कहता हूँ हजरत, मेरी थोड़ी बात तसल्ली से सुनिए। आपके पास शायद जवाब नहीं है इसलिए फरार करना चाहते हैं। जवाब है, जवाब तो दे दिया तो ना सुनिए, मैंने। तो सुनिए, तो मुकम्मल सुनिए। ये बताइए, किसी मुसलमान से निकाह करने को, की आयादत करने को, सलाम कराम करने को, उसके साथ नमाज पढ़ने को मना किया है मुसलमान के साथ? हाँ, अच्छा उसकी बात पढ़िए, और भी पढ़िए। काफिरों के साथ बैठना, काफिरों के साथ बैठना मना है क्या? काफिरों के साथ बैठना मना है क्या? किसके साथ? काफिरों के साथ बैठना मना है क्या? हदीस पाक क्या कह रही है, पहले उसको सुनिए। फला तुजालिसूहुम आप पढ़े थे अभी? हाँ, तो क्या कह रही है हदीस? आप उनके पास मत बैठिए, मतलब काफिरों के साथ नहीं बैठना। हदीस क्या कह रही है, बस ये बताइए। हदीस क्या कह रहे हैं? आप ही पढ़े थे भाई, क्या कह रहे हैं बोलो। तो मैं पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, मगर आप नहीं मानते उस हदीस को। मैं मानता हूँ भाई, आप एक रुख को लिए मानते हैं तो फिर इस बात पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई बात सुनिए, थोड़ी बात सुनिए हजरत। आप क्या कर रहे हैं, बात सुनिए, पूरी बात, बीच में बात मत करिए। आप बात करें तो आपका मतलब ऐसा होगा जैसे कि आप ये जो है हमारे दूसरे हजरात भी सुन रहे हैं ये बात को। आप ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ हमसे बात हो रही है। आप जो है गुफ्तगू को मत पलटिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, दीगर चीजों को आप लिए हैं, फला तुसल्लू माहुम, फला के जितने बातें हैं मरीदू, ये सब चीजें लिए हैं। हदीस भी याद नहीं है और आप आलिम हैं। अरे भाई हदीस याद होना जरूरी नहीं है क्या? आपको भी पूरी हदीस याद है? याद होना जरूरी नहीं है। आपने तो मुझसे कहा था कि आप अरबी पढ़िए। हाँ पढ़िए, पढ़ता हूँ। आप तो देखकर पढ़ लिए, आप आराम से देखकर पढ़ लिए। याद नहीं है, आप देखकर पढ़े ना, आप देखकर पढ़े ना। आप कैसे पढ़े थे आप? नहीं, मैंने जैसी भी पढ़ी। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? आपके लिए हव्वा है, हमारे लिए बव्वा है। आपके लिए हव्वा बातें हैं, हमारे लिए बव्वा। आप याद सुनिए, बगैर देखे अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के, जैसे नबी को मानते हैं हाजिर नाजिर, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के बोलिए। आप बगैर देखे पढ़िए, हदीस पढ़िए। मैंने तो देख के पढ़ी है ना। हाँ, तो फिर हम ही क्यों कीचड़ उछालते हो? हर हदीस पे याद करना जरूरी नहीं है। यहया बिन माइन 1.5 लाख 2 लाख के हदीस के हाफिज थे वो भी ये नहीं कहते थे कि मेरे पास हर हदीस है बोल के नहीं कहते थे वो। आप कैसे कहते हैं मेरे पास हदीस याद है? क्या मतलब है भाई? क्यों ऐसा रुख बदलते हो आप लोग? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बदल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप बात में आइए, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे जवाब मिलना चाहिए। इंशाल्लाह बात पर ही बात हो रही है। मुझे ये साबित करके बताइए कि मुसलमानों को मिलने जुलने से हुजूर ने रोका कि आपस में बिया शादी ना करो। अच्छा भाई ठीक है। काफिरों से भी मना किया क्या? काफिरों, ये हदीस में जितने जुमले हैं सब में लगना है। मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो हदीस बस मजहब से काफिरों से मेल जोल को मना नहीं है तो फिर क्या मुसलमानों से मना है? हजरत मैं एक बात, छोटी बात कहना चाहता हूँ। सवाल है मैं, अच्छा ठीक है, सवाल कीजिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मेरा सवाल ये है, शुरू में आप जो किए थे उसमें आता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी बात कहना है, ऐसा लफ्ज लगाना है कि हर एक में फिट हो, जितने आप पढ़े हैं हर एक में फिट हो, यही ना कहना चाहते अब, है ना हजरत? जवाब नहीं क्यों नहीं आ रहा है? जवाब अपनी बात कहते रहिए ना। मैं बोलता हूँ तो कहते हो, बोलते हो, बीच में नहीं बोलो। मैं जवाब पूछ रहा हूँ, हाँ या नहीं कीजिए, हाँ या ना, ये दो कीजिए। ऐसा लफ्ज बिठाना है उसमें कि हर जो है, हर बात जो है, हर जुमले में फिट होना चाहिए, है ना हजरत? सुन रहे हैं क्या? मैं आपकी बात तो सुन रहा हूँ। आप जो कहते हैं उसमें बदमज़हब कहाँ है? जी, बदमज़हब बोले तो बदमज़हब के साथ बैठना मना है क्या? फला तुजालिसूहुम जुमला भी आया है ना उसमें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से जो है मेल जोल को, मोहब्बत को, उनके पास आने जाने को, उनकी अयादत को जायज करार दिया है। मैं वो वहाँ तक पढ़िए और आगे पढ़िए। फला तुजालिस पूरी पढ़ दी थी ना। नहीं, मैंने तो पूरा तर्जुमा जहाँ आपको जरूरत, जहाँ आपकी बात पीना, उनके साथ उठना बैठना, जहाँ आपकी बात सुनिए अब मेरी बोलिए। नहीं समझे, ये वो लोग हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके थे और फिर उनके अंदर गुमराहियत आ गई। ये उन लोगों से मना है। आप बात तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप मतलब ही नहीं समझे हदीस पाक का, तो बात क्या समझेंगे हजरत? आप बात ही नहीं समझ पाए हो, हदीस का मतलब ही नहीं समझ पाए हो। ये मैंने तो नहीं कह दिया था। ये वो लोग हैं कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं मगर उनके अंदर गुमराहियत पैदा हो गई है। तो गुमराही को काफिर कह सकते क्या? है? अबू जहल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था क्या? अबू जहल, अबू लहब। मैंने कब कहा? अब फिर थानवी रहमतुल्लाह तो पढ़े हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हक भी अदा कर दिए थे वो। अच्छा एक मिनट जी, काफिर कैसे कहते हैं? थानवी जी अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हैं जी, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ظاہری حیات میں حضور کے ظاہری میں جی جی 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کیا تھا. ارے بھائی قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی اور ان کو کافر قرار دے دیا گیا. ان کو کون کافر کہا؟ اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت ووجدک ضالا فہدا؟ شاید نہیں ووجدک ضالا نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں حضرت آپ بہت جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں حضرت آپ بھاگ رہے ہیں اپنی باتوں سے. آپ یہ نہیں کہہ رہے حضرت ماشاء اللہ نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے منع کیا ہے اور نہ یہ کہہ رہے ہیں گرم دودھ اگلے نہ نگلے یہ ہو گیا ہے آپ کا، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے منع ہے. حضرت ٹھیک ہے حضرت، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے اس حدیث کی، آپ بتائیے سمجھائیے حضرت. منشا آپ جو بولے منشا اس کے موافق ہے کیا؟ ہے کیا کچھ رہا؟ منشا یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے تھے، حضور پر ایمان لا چکے تھے، اللہ میں محمد رسول اللہ پڑھا ہوں حضرت، میں محمد رسول اللہ پڑھا ہوں. میں آپ پڑھے ہیں مگر میں یہ بھی آپ کو ثبوت دے دوں گا انشاءاللہ. کیا بات کہہ رہے ہیں حضرت؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر حملہ کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر و مرتد ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت میں نے کہا حملہ کیا تھا؟ آپ جو میں اگر بحث کروں تو بہت لمبی ہو جائے گا. آپ جو شروع میں بولتے وہ بھی بات تو آپ لمبی ہی کر رہے ہیں نا. ارے حضرت آپ جو شروع میں اصل بحث میں اٹھائے نہیں، اصل بحث میں میرے اندر الحمدللہ یہ جو ہے باتوں کی جو باریکیاں ہیں، آپ بہت اچھی بات کہے تھے شروع میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھانوی رحمۃ اللہ کو ماننے والے ہو تو میں آپ کو بھی سلام نہیں کرتا. ایسا کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ کسی کافر کو ماننا ان سے بھی سلام نہیں کرنا ہے. کہاں کسی کافر کو مسلمان ماننا شریعت میں یہ خود ایک کفر ہے. ارے بھائی کہاں ثابت کیجیے ثابت کریں. جی ارے مولوی ہو کے آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ کسی کافر کے کفر میں شک کرنا یہ خود ایک کفر ہے. کافر کے کفر میں شک کرنا کون شک کیا؟ اب کسی مسلمان کو کافر کہہ ارے بھائی آپ کافر کہتے ہیں، میں کافر تو نہیں کہا، میں کافر تو نہیں کہا، میں کافر تو نہیں کہا حضرت. آپ کی بات کو تسلی سے سنا، میری بات کو تسلی سے. جی کہاں سنے تھے آپ؟ بیچ میں کتنے کی باتیں کر دیے. کہہ دینے سے جی کہنے والے کے اوپر کفر لوٹ کے آئے گا نہیں آئے گا؟ کہنے والے کو کیا؟ میں مسلمان ہوں جی، ایک اور دوسرا مسلمان ہے جی، مجھے اس کی کسی بات پر شک ہوا، جی صرف خالی شک ہوا، جی، شک کی بنا پر میں نے اس کو کافر کہہ دیا، جی، اور وہ کافر نہیں تھا، جی، تو وہ کفر میرے اوپر پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا؟ ضرور پلٹے گا. یہ مالا بدھا کی عبارت پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی یاد ہے وہ عبارت. ایک منٹ جی یہ مت بتائیے کہ کہاں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. جی جی مجھے یاد ہے، بولیے. ہاں یا نہ کفر پلٹے گا یا نہیں؟ ضرور اس پر ہی اسی کی طرف لوٹے گی. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کافر کو کافر نہ مانا، مسلمان ہی مانا، ہاں یہ اس کو پورا اعتماد ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. یہ کہاں ہے بھائی؟ ایک منٹ کیا بات کہہ رہے ہیں حضرت؟ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ، کیا مفہوم مخالف. بڑے قابل انسان ہو، میری بات کو سنو گے آپ حضرت؟ مفہوم مخالف آپ میں بات کرتے وقت ایک بات تو سنیں آپ. میرا سوال بالکل نہیں سنے آپ. کافر کو مسلمان کہنا جی شریعت میں جائز ہے؟ ارے بھائی جائز ناجائز چھوڑ دیجیے بھائی، جائز ناجائز چھوڑ دیجیے. تو لمبا آپ نے کیا ہے، میں مانتا ہوں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان. کافر کے کفر میں شک کیا، اس کو کافر نہ مانا، یہ کہ اس نے یہ کفر کیا ہے. حضرت میں تھانوی رحمۃ اللہ کو مسلمان مانتا ہوں. میری بات کو سن حضرت، بات تو سنو میری. جی بتائیے. مولوی غالب سے بھی جو ہے گئے گزرے لگ رہے ہو، مولوی غالبی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. آپ تو اس سے بھی زیادہ معلوم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ قابل انسان ہیں، بہت اچھے سے بات کریں گے. جی بتائیے. جو ہے ڈنڈیاں مار رہے ہیں حدیث پاک میں بھی، آپ نے حدیث پاک کو ماننے سے انکار کیا. آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیں یہی فرار ہے. ریڈیو سے نیا ریڈیو بنائے، یہی فرار ہے. آپ کی باتوں پر معلوم ہو رہا ہے حضرت، یہی فرار ہے. فرار کی علامت ہے. فرار نہیں ہے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ کسی کافر کے کفر میں شک کرے، کسی کافر کو کافر نہ مانے، اس کو مسلمان ہی مانے، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے فلاں کفر کیا ہے. اچھا، میں آپ جانتے ہیں حضرت، میں نہیں جانتا نا.
यहाँ آپ تھانوی جی کو یہ نہیں جانتے کہ تھانوی جی نے کفر کیا کیا ہے؟ نہیں کیے، وہ تو کفر نہیں کیے، وہ تو بہت. تو میں آپ کو پہچانوا دیتا ہوں، جنوا دیتا ارے ہوں کہ بھائی تھانوی جی نے کیا کفر ان کے کیا ہے؟ دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہم لوگ. وہ جتنے کتاب لکھے ہیں آپ کا ایک مولوی بتا دیجئے، آپ کے بریلویوں کو ایک مولوی بتا دیجئے تھانوی کے برابر، ایک مولوی بتائیے. بات کرو نا جی دیکھیے، آپ کا جو ہے یہ بنتا تھا صاحب کہ میں نے تھانوی جی کو کافر کہا، تو آپ کا جو یہ فرض تھا کہ آپ کہتے مجھ سے کہ چلیے آپ تھانوی جی کو کافر ثابت کر دیجئے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں بہت سارے ٹاپک بدل جائے گی، مجھے پسند نہیں ہے وہ ٹاپک بدلنا، مجھے پسند نہیں ہے چاہتا. ٹاپک بدلنا مجھے پسند نہیں ہے. میرا ٹاپک وہی ہے، اس حدیث میں مجھے دیوبندیوں کو ثابت کیجیے. ہے کہ کسی ہاں میرا بھی ٹاپک وہی ہے کہ کسی مسلمان کو جی مجھے بتائیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہاں موجود ہے وہاں؟ سنیے، جی کسی مسلمان کو اس کی عیادت کے لیے روکا کہ فلاں مسلمان کی عیادت مت کرو. جی اس کے بعد اور پڑھیے. تم نے کہا کہ کوڑ کے مریض سے روکا، تو کیا اس میں کوڑ کا مریض ہے؟ اچھا، اس میں جو نماز سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، شروع جملہ اور آخر جملہ، واہ رے واہ. شادی بیاہ نہ کرو تو اس سے بھی کوڑ کا مریض ہے. کیا پتا اس کوڑ کے مریض کی شادی ہو گئی ہو. ارے بھائی وہاں پکڑ لے کیوں بھائی؟ میں صرف ایک عبارت میں لگا رہا ہوں. آپ جو مولانا صاحب، ارے بھائی نہیں کرو، پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ حدیث سے کیا مراد ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو. میں نے تو آپ کو سمجھا دیا کہ جو انسان کلمہ پڑھ کے جو ہے گمراہیت میں مبتلا ہو گیا، مبتلا نہیں ہے، مبتلا ہے، میں مذہبیت میں گرفتار ہو گیا، ان لوگوں سے سلام کلام کرنا منع ہے، شادی بیاہ کرنا منع ہے. میں نے تو آپ کو کھل کے بتا دیا، اسی وقت بتا دیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد بد مذہب نہیں ہے، بد مذہب کہاں ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ کون ہے، کیا مسلمان ہے؟ اگر کافر بد مذہب نہیں ہے، ہو گئی سوال ہو گیا، مسلمان ہے اس سے مراد. سوال ہو گیا، جواب دوں؟ جی جواب دے دیجیے. ہاں اب خاموش رہیے، تھوڑی دیر خاموش رہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جو بولے تھے کافر، ٹھیک ہے، کافر جو مرتد ہو گیا ہے اس کے کیا نہیں کرنا، اس سے سلام نہیں کرنا. نہیں ایسا ہی نہ کہا تھا آپ حضرت، ایسا ہی نہ کہا تھا آپ کافر سے جیسے میں بولوں گا تو ہر چیز میں ہر جتنے جملے آئے ہیں اس حدیث میں، جتنے جملے آئے ہیں ان تمام جملوں پر فٹ کرو. جی میں نے تمام جملے فٹ کر دیے، اور میں نے یہ کھل کے آپ کو بتا دیا کہ وہ بد مذہب ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر بد مذہبیت پیدا ہو گئی، بد مذہبیت میں گرفتار ہو گئے. جی اچھا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے لگے، یا ضروریات دین میں سے کنہیں چیزوں پر شک کرنے لگے، وہ لوگ گمراہ بد مذہب کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ آپ بتائیں. لیکن آپ یہاں جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہے تھے نا، ایسا ہی کہا تھا نا آپ. تو تھانوی جی رحمۃ اللہ علیہ مرتد نہیں ہوئے، ان کی پیدائشی دیوبندی ہے، ان کی پیدائشی دیوبندی ہے. پیدائشی دیوبندی ہے، میں نہیں جانتا کیا ہے کیا نہیں ہے. ابھی وہ جو ہے بات ایک طرف رکھو، یہاں پہ آپ مجھے یہ ثابت کرو حدیث سے کیا مراد ہے. میں نے تو اپنا پورا موقف بتا دیا کہ حدیث سے یہ مراد ہے. صرف حضرت یہاں تک نہیں، شروع میں آپ کیا کہا تھا آپ نے؟ کافر سے اللہ کے نبی سب منع کیے ہیں. فلا تجالسوہم سے کافر نہیں آئے گا، کافر سے مل سکتے ہیں. یہ حدیث وہاں فٹ نہیں ہوگا، یہ حدیث وہاں فٹ نہیں. میں وہ حدیث کہاں ہے؟ اچھا حدیث کہاں ہے بتاؤ. یہ سب چھوڑ دیجیے، یہ سب چھوڑ دیجیے. حدیث کہاں ہے مجھے بولو، یہ حدیث کہاں ہے بتاؤ. میں وہ حدیث دیکھ کر میں آگے پیچھے دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ تحریف کر رہے ہیں. آپ لوگ محرف الکلام ہے، ہر ایک لفظ کو تحریف کرتے ہیں. جب اتنی موٹی آپ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے اتنی شروع میں ہی بات واضح کر دی تھی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ابھی حد کفر کو نہیں پہنچے، بد مذہبیت ان کے اندر پیوست ہو گئی ہے. مجھے وہ چاہیے کلمہ پڑھ، ایک منٹ، جو مسلمان تھے کلمہ پڑھ چکے تھے، پھر ان کے اندر دھیرے دھیرے بد مذہبیت پیدا ہونے لگی. ضروریات دین میں سے کنہیں باتوں پر شک کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، ان باتوں پر جو ہے اپنا عقیدہ ڈالم ڈول کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کلام کرنے کو منع کیا، ان کی عیادت کرنے کو منع کیا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کو منع کیا. یہ وہ لوگ ہیں حضرات. اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے مجھے بتائیے، بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں ہے؟ آپ کا مطلب مجھے نہیں چاہیے، آپ کا مطلب مجھے نہیں چاہیے. مجھے لکھ کر دیجیے حضرت. اس حدیث کا مطلب، اس حدیث سے مراد
وہ شخص ہے جو دھیرے دھیرے کفر ہو گیا ہو, حد کفر تک پہنچ گیا ہو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کسی اکابر کی عبارت سے مجھے بتائیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے, میں ابھی مان لیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ وہ حضرت جی مجھے وہ سب نہیں چاہیے. والے تھے, کلمے والے تھے نا, یا مندر کے پجاری تھے؟ حضرت مجھے اس حدیث کا مطلب آپ کی عبارت, آپ کے اکابر کی عبارت سے, اعلیٰ حضرت ہو یا کوئی بھی حضرت ہو, اس کی حوالہ مجھے دے دیجیے. اس حدیث سے مراد وہ ہے. نہ تو یہ اس حدیث کا خود مفہوم بیان کر رہے ہیں اور میں نے اپنا ارے بھائی کیا باتیں بدلا رہے ہو, کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ ہم نے کن لوگوں سے منع کیا ہے, مگر یہ اتنے بڑے قابل انسان ہیں, یہ دیوبند کے مولوی ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہے ان کی, یہ حدیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. حدیث کی جو ہے, ارے بھائی حدیث کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. حدیث کو سمجھنا ہے, حدیث کو سمجھنا ہے تو کھول کے بیٹھنے سمجھ نہیں آتا. جیسے آپ کھول کے بیٹھ کے دیکھ کر پڑھ لیے ہیں, یہ سمجھنا غلط ہے, یہ سمجھنا غلط ہے. صحابہ جو ہے ہاں ماننا چاہیے, آپ کے اکابر کسی کے سامنے. یہ غلط ہے. ایک منٹ مولوی صاحب, آپ نے کہا یہ غلط ہے, آپ کھول کے پڑھ دیے, تو کھول کے پڑھنا کہاں غلط ہے, ثابت کیجیے. ارے بھائی کھول ایسا بولے تو ہر ایک بندہ پڑھ لیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. نہیں پھر مدرسہ کیوں جاتے ہو؟ غلط ہے. ہاں غلط ہے, مدرسہ کیوں جاتے ہو؟ گھر میں جیسے پڑھ دیجیے, اگر کھول کے گھر ہی میں پڑھنا غلط ہے, گھر ہی میں پڑھنا غلط ہے. صحابہ ایسا نہیں پڑھے ہیں. بغیر دیکھے آپ پڑھ کے دکھائیے مجھے. چلیے. ارے بھائی یہ حفظ سے تعلق ہے حضرت, ذہانت سے تعلق ہے, ذہانت سے. میں وہ نہیں کہتا ہوں, میرے سوال سنیے. دیکھ کر کتاب کھول کے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہیں دیوبند کے بہت بڑے قابل انسان. کون؟ یہ قابل انسان ہے جو کہ 1 گھنٹے سے اسی گفتگو کو رکھا رہے ہیں. جواب نہیں مل رہا نا آپ کا, آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اینڈنگ کو پہنچ گئے ہیں. ارے حضرت آپ یہ اتنے بڑے قابل ہیں, یہ اتنے بڑے آپ کتنے بڑے بریلوی ہیں, آپ کتنے بڑے بریلوی ہیں. ایک حدیث کا, ایک حدیث سے مراد اکابر کی عبارت نہیں بتا سکتے. کچھ منافقوں کو مسجد سے بھی نکالا ہے, تو وہ کیوں نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ منافق تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کون تھے مجھے بتائیے, کون تھے مجھے حدیث سے بتائیے, حدیث سے بتائیے. مراد نہیں چاہیے. میں یہ قرآن کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص ایک بندے کے استاد کے پاس آیا تھا. اس نے کہا حضرت نے اس شخص سے کہا تھا تو جنت میں نہیں جاؤ گے. اس نے ڈر گیا, حضرت کیسے بول دیے؟ تو حضرت نے کہا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. قرآن میں ہے. اس کا مطلب ہے نا, تم ایک بیان کرو گے, میں ایک بیان کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عبارت سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. فلا تسلموا علیہم, جتنے بھی آپ کہے تھے اتنے دیر جو باتیں کہی تھے, جو لمبی بکواس کیے تھے, بکواس معاف کیجئے, لمبی گفتگو جو کیے تھے آپ, ہاں ویسے معلوم ہو رہا تھا کیونکہ بکواس بتا رہے ہیں. جواب نہیں ملا نا مجھے جواب تو نہیں ملا نا, اس لیے دیکھ رہے ہیں حضرات, میں نے آپ کے سامنے مکمل جواب دے دیا ہے کہ اس حدیث کی مراد کیا ہے. نہیں حضرت, فرار کی علامت ہے. بریلویوں کے پاس یہ بہت خصوصیت کے ساتھ موجود ہے. ان کی بولتی بند ہے, بریلی کا بانس ان کے حلق میں بڑھ گیا ہے. ارے بھائی حضرت جی بتا دیجیے, تو خود بھی نہیں بتا پائے. میں بتا رہا ہوں نا, میں پوچھ رہا ہوں نا, آپ جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ میں اس حدیث سے حد کفر تک پہنچنے والا, بات سنیے, کیوں بات نہیں سنتے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے کیا؟ ارے جواب ہے, ہر بات کا تو جواب دے رہا ہوں. ہاں, اس لیے دوسروں کا سہارا لیتے علمی گفتگو کے لیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ سے صرف یہ کہنا, اس حدیث, ارے بھائی پھر شروع کر دیے. سنیے, آپ کے دیکھیے, آپ کا بڑے سے بڑا دیوبندی آ جائے تو نور حسن کے سامنے آ کے دھول چاٹتا ہے. ارے بھائی کیوں, زیادہ دھول والے ہوتے کیا؟ گندگی میں بیٹھتے کیا؟ زیادہ گندگی میں بیٹھتے کیا؟ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ کیوں دیتے نہیں؟ ارے بھائی میں سوال کیا تھا, جواب آپ دینا ہے. بتا دیا کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے. ارے بھائی لوگ مراد ہے, میں نے یہ بھی بتا دیا. دھول چاٹ رہے ہو 1 گھنٹے سے, ارے بکواس کر رہے ہو تم 1 گھنٹے سے. آپ تو میرے طلبے چاٹ رہے ہو نا, جواب نہیں دیتے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے بھائی واہ کیا فرار ہے, ماشاء اللہ.
بہترین فرار ہے، فیصلہ کر لیں گے کہ کون دھول چاٹ رہا ہے، بہترین فرار ہے، بہترین. میں انتظار کروں گا. اب تو آپ جواب نہیں دے سکتے کسی عالم سے. بات پر کسی عالم سے گفتگو کر رہا ہوں، میں ادھر گیا ہی نہیں. آپ ہی گئے تھے حضرت، آپ ہی گئے تھے حضرت. میں نے کہا آپ کو باتیں کافر ثابت کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاحتا ہوں اس حدیث سے اس بد مذہب ہو، حد کفر تک پہنچنے والا ہو، مجھے اس حدیث کا مطلب میں اکابر کی عبارت یا کوئی نشاندہی کیے ہو، کوئی محدث بیان کیے ہو، کوئی راوی بیان کیے ہو، مجھے یہ چاہیے، کسی بھی کتاب سے چاہیے. آپ کہنا سے مطلب نہیں ہوتا. تمہارے نزدیک کافر ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ کیوں جاتے ہو، کیوں ٹاپک بدلتے ہو؟ میں یہ چاہیے عبارت چاہیے، مجھے چاہیے عبارت، مجھے چاہیے عبارت، مجھے چاہیے بڑوں کی عبارت. آپ جیسے پونجیوں کی بات نہیں سنتا. آپ جیسے سلام کا جواب دیا، کہاں جواب دیے؟ مجھے اکابر کی عبارت سے چاہیے، اس کا مطلب حد کفر تک پہنچنے والا ہے، مرتد ہونے والا ہے، مجھے یہ چاہیے. بتائیے مجھے کسی شخص کی، کسی محدث کی عبارت بتائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کمال کا انکار کرنا یہ کفر ہے. ارے بھائی بات بدلتے، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے گستاخ رسول کافر ہے. ارے بھائی مجھے اس حدیث، یہ حدیث سے فلا تسلموا علیہم جو حدیث پڑھے تھے، اس حدیث سے مراد ارے بھائی بات سنیے تھوڑا. ہاں، اس حدیث سے مراد حد کفر تک پہنچنے والا مراد ہو. ایسی عبارت آپ کے اکابر کی ہو یا ہمارے اکابر کی ہو، کوئی محدث ہو یا کوئی راوی ہو، ایسے حدیث کی تشریح کیا ہو، میں مان لیتا ہوں. آپ جیسے پونگیوں کی بات کہنا ماننا ہمیں کوئی بات نہیں ہے. آپ جو ہے صاف طور پر کسی اکابر کی عبارت کو پیش کیجئے، انشاءاللہ میں مان لیتا ہوں. کیوں خاموش ہو گئے، فرار ہو گئے کیا؟ میں تو جی بولیے. جب میں چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں خاموش کیوں ہو گئے، ڈھونڈ رہے شاید دائیں بائیں بغل ڈھونڈ رہے شاید. دیکھ رہے ہیں حضرات، دیکھ رہے ہیں، کون بھی دیکھ رہے نہیں، سن رہے ہیں. وہاں پاگل ہو گئے ہیں دیوبند کے مولوی، پاگل ہو گئے بات کو تسلی سے سنو، کیونکہ نبی کے پاگل ہیں، نبی کے غلام ہیں. بات کا جواب دے دو تو کہتے ہیں تم میری بات کو سنتے نہیں. اللہ کے نبی سے بھی کہا تھا، اللہ کے نبی سے کفار نے کہا تھا انک لمجنون، آپ تو مجنون ہیں، کہا تھا. ایسے آپ ہی مجھے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سنت ادا ہو گئی، ماشاءاللہ، الحمدللہ. میں اللہ کون کیا بھائی، کون کیا؟ جھوٹی عبارتیں مت نقل کرو. مجھے معلوم ہو گیا اس حدیث کے مطلب میں، جیسے تم دائیں بائیں کسی کے تلوے چاٹ رہے تھے، کسی کے دھول اڑا رہے تھے، تبھی معلوم ہو گیا مجھے، تبھی معلوم ہو گیا یہ نور حسن صاحب، ان کے جو گروپ ہے، بریلوی حضرات ہیں، سب ہے نا، صرف عبارت کے چنیدہ الفاظ کو لے کر دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اللہ ہم سب کے بریلوی حضرات سے حفاظت فرمائے، اور ان جیسے مکالموں سے حضرت ابو ہریرہ جو مروی کیے ہیں، اس حدیث سے مراد ثابت ہو رہا ہے. عبارت آپ کے اکابر کی عبارت ہو یا ہمارے اکابر کی عبارت ہو، کوئی بھی محدث ہو، کوئی بھی راوی ہو، جو مستند کتاب سے ثابت ہو کہ اس حدیث سے مراد وہی شخص ہیں جو حد کفر تک پہنچ گیا ہو، یا مرتد ہو گیا ہو، یا فلاں ہو گیا ہو، جیسے تھانوی رحمۃ اللہ کی مثال دیے ہیں آپ، یا مجھ جیسے علماء کو آپ کیے ہیں. ایسا کوئی بتائیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ کی ہدایت نصیب فرمائے، بریلویوں کی راہ سے ہمیں حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرار آپ کی ہے، فرار آپ کا ہے. ہم تو تعلق ایک حدیث اور سنو جی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامہ نہیں ہے، امامہ ہے، ابو امامہ ہے، امامہ نہیں ہے، امامہ ہے. ہاں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. پڑھے بھائی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اہل البدع کلاب اہل النار. اتنے مشکل سے پڑھ رہے ہو. دوزخ والوں کے کتے ہیں. ہاں، بدعت تو آپ کر رہے ہیں، بدعتی ہے تو آپ ہیں، ماشاء اللہ. آپ کے مطلب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ کی بات، آپ کی جو مسلک ہے اس کے لیے ایک حدیث پیش کر دیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ارے سنو تو، بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں. بد مذہب کا ہے، اہل بدعت ہے، بریلوی حضرات ہیں، بریلوی والے ہیں، بریلوی بدعت والے ہیں، بدعتی ہیں. آپ ہی کو پوری دنیا بدعتی کہتی ہے.
آپ ہی لوگ اس سے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس حدیث سے توبہ کیجیے, اس بات سے توبہ کیجیے. حضرت بات آپ بہت لمبی بیکار گفتگو, بوکھلاہٹ معلوم ہو رہی ہے آپ کی بوکھلاہٹ. اس لیے مجھے حدیث جو فلا تسلموا, میں بات نہیں ہٹوں گا. فلا تسلموا علیہم, اس حدیث سے حد کفر والا شخص مراد ہو, مرتد ہونے والا شخص مراد ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان شخصیت اس سے مراد ہیں. ایسے بول کے آپ بتائیے, مجھے بتائیے, میں مان لیتا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے بریلوی حضرات کے جو جیسے آپ ہیں ویسے میں مان لیتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آپ بتانے تیار نہیں ہے نا. ارے بھائی دیکھیں حضرات, میں پھر سے بتاتا ہوں ان کو وہی حدیث. کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حدیث ہے, ٹھیک ہے, میں پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں. ارے بھائی حدیث کون نہیں مانتا بھائی, وہ حدیث کی مراد مجھے بتائیے. حدیث کے محدث جو ہے, محدثین اس سے یہ جو ضمائر ہے, معلوم آپ کو ضمیر کا تو معلوم ہے کیا, فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے, معلوم آپ کو, عربی سے کچھ تعلق ہے کیا؟ ایک منٹ جی, مسئلہ کلیئر ہو گیا جناب. جی, اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے, اس سے کافر مرتد اگر مراد نہیں ہے. ارے بھائی اگر بگر مت کیجیے, مجھے کون ہے بتائیے. آپ ہی جواب دیے تھے, مجھے حدیث آپ ہی پیش کیے تھے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اس حدیث سے ہمارے اکابر نکل رہے ہو, ہمارا اکابر نکلنے کے لیے کوئی عبارت پیش کیجیے. ایسے کوئی عبارت نہیں ہے, بہت جزاک اللہ. احناف دیوبند کے لاکھ شکر ہے کہ ایسے اکابر ہمارے پاس موجود ہیں کہ الحمدللہ ایسے نور حسن. جی, دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے بات کرے. جو بدقسمت ہے پیدا کرنے والے. ہاں وہ عورت, بریلوی حضرات میں جو پیدا ہوئے ہیں بدقسمت, وہاں پیدا ہو گئے, بنا دیتی ہے, دشمن رسول بنا دیتی ہیں. ہاں وہی بریلوی بنا دیتی ہے. بدقسمت جو عورت ہے, بدقسمت جو عورت ہے حضرت, ایسے گالی گلوچ برا بلا کہنا ہمارے اکابر نہیں سکھائے. حضرت مجھے اکابر نہیں سکھائے ہیں, مجھے ہمارے اکابر نہیں سکھائے ہیں, ہمارے اساتذہ ایسے نہیں سکھائے ہیں. ہمارے اساتذہ کبھی بروں کو بھی اچھا کہتے تھے, ہمارے اکابر. آپ لوگوں کی طرح گالی نہیں دیتے تھے ہمارے اکابر. ہمارا اکابر کا انداز ہی نہ ہوتا ہے, مثبت انداز میں کرتے ہیں, آپ کی طرح منفی انداز میں نہیں کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہوئے. ہمیشہ آپ کا ٹاپک یہی ہوتا ہے. لہٰذا میں اسی پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ تو بات ختم کرنے والے نہیں ہیں, آپ صرف ایسے ہی بوکھلاہٹ کو اظہار کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں. آپ جاہل ہیں, آپ ایک عالم دین سے درخواست کیجئے, ان سے ہم گفتگو کر کے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, آئندہ بھی آپ سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے. لہٰذا قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس ختم کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے آگے کچھ بات بند کر دیے, بس. محترم سامعین کرام, بزرگان دین, آپ لوگ یہ باتیں سنے ہوں گے, مکالمہ بشکل مناظرہ, یہ بریلویوں کی باتیں سنے رہیں گے. دیکھیے ان کے بوکھلاہٹ کو, ان کی گفتگو کو. یہ جو بات کر رہا تھا وہ نور حسن ہے, وہ ہمیشہ یہی بگاڑتے رہتا تھا بیانات میں کہ علماء دیوبند میرے سامنے آئے تو دھول کے برابر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ہمیشہ گالی گلوچ برا بھلا کہتا تھا. لیکن آج اس کی حالت دیکھیے, عبارت تک پڑھ نہیں سکتا ہے, اور ایک حدیث سے اس کا مطلب اپنے اکابر کی عبارتوں سے بتا نہیں سکتا ہے. تو ایسے بدعتی ہیں جو خواہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے حفاظت فرمائے. امت مسلمہ کو علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.